بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں۔ میرے اردو اسلامی چینل آئینہ معرفت کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ دینی تعلیم اور معلومات پر مشتمل ویڈیو سے بروقت مستفید ہو سکیں۔ اس کار خیر میں اجر و ثواب کی نیت سے حصہ ڈال کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ آپ کے تعاون سے میری، آپ کی اور دیگر انسانوں کی کامیابی ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، اس لیے آپ کی ذات اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر ملک شام کی طرف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اپنے کاروبار کے سلسلہ میں اکثر ملک شام آیا جایا کرتے تھے۔ قیام گاہ میں خاصی چہل پہل تھی۔ ملک شام جانے کے لیے قریش کے تاجر قافلوں کی صورت میں جمع ہو رہے تھے۔ غلام کاموں میں مصروف تھے۔ اونٹوں پر سامان لادا جا رہا تھا۔ جو سورج پر زردی چھا رہی تھی، مختلف راستوں سے چھوٹے بڑے قافلے قیام گاہ میں پہنچنے لگے۔ ہر ایک کی یہی کوشش تھی کہ جلد از جلد روانگی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ قریش کا تجارتی قافلہ تھا جسے ملک شام کی طرف سفر کرنا تھا۔ قریش کے ایسے قافلے ہر سال وافر مقدار میں سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوتے اور وہاں سے اناج، برتن، کپڑے اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء خرید کر لاتے۔ جب ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کے ہوئے تو ابو طالب کو ایک قافلے کے ہمراہ شام کے لیے جانا پڑا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ یوں تو ابو طالب کو لمحہ بھر کے لیے بھی آپ سے جدائی گوارا نہ تھی، مگر اتنے طویل اور پرخطر سفر کی ممکنہ تکالیف سے اپنے پیارے بھتیجے کو ساتھ لے جانے پر آمادہ نہ تھے، اس لیے سوچ میں پڑ گئے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر فرمایا، اے چچا جان، مجھے اس شہر میں کس امید پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پر ابو طالب کا دل بھر آیا اور قلب پر رقت طاری ہو گئی اور کہا، خدا کی قسم ضرور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ جب ابو طالب نے قسم کھائی تو دیگر عزیز و اقارب نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ کہا، اس فرزند کو جس سے سورج کی گرمی بھی پرہیز کرتی ہے، 12 سال کی عمر میں اسے کوئی شخص سفر میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ اس پر ابو طالب شش و پنج میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر دینا چاہا تو اچانک دیکھا کہ حضور گوشہ میں تنہا بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ ابو طالب نے پوچھا، ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا بات ہے کہ تم آنسو بہا رہے ہو؟ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ابو طالب کہنے لگے، شاید آپ اس لیے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہم سے جدا ہونا پڑ رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں چچا محترم، یہی بات ہے۔ یہ سنا تھا کہ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی آپ سے جدائی نہ کروں گا۔ چنانچہ شام کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر چل پڑے۔ شام کے اس پہلے تجارتی سفر کے دوران حضور نے مظاہر قدرت کے بہت قریبی مشاہدات فرمائے۔ آپ کی طبعی عمر تو 12 سال سے زائد نہ تھی، مگر ذہانت اور فطافت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے انتہا تھی۔ آپ نے راستہ بھر قدرتی مناظر کا بڑی بصیرت سے مشاہدہ کیا اور اپنے علم میں بے پناہ اضافہ کیا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، کارواں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ صبح کی روشنی رات کی چادر کو لپیٹ کر کائنات پر پھیل رہی ہے۔ لوگ بیدار ہو رہے ہیں، آنکھوں میں ہلکی ہلکی خوابیدگی ہے۔ پورا قافلہ صبح کے استقبال کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ اونٹوں کی لمبی قطاریں صحرا میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سورج اپنا مکھڑا بلند کرتا جا رہا تھا۔ دور کہیں نخلستان دکھائی دیتے تو کہیں ریوڑ نظر آتے، کہیں اکا دکا مسافر آتے جاتے بھی دکھائی دیتے، کہیں بے ترتیب جھوپڑیاں نظر آتی۔ اونٹوں کی قطاریں سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ سب سے آخری قطار میں ایک تاجر کی نظر سب سے اگلی قطار پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ اس نے آج تک ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے منظر دیکھنے لگا۔ جب اس کی حیرت اور بڑھی تو اس نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟
اس کے ساتھی تاجر نے اسے بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ بوکھلائے ہوئے ہو اور یہ کیا خود سے باتیں کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولا، میرے بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ بولا، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ پہلے تاجر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے، ابو طالب کے اونٹوں کی قطار میں دیکھو، سرخ جھول والی اونٹنی کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سنتے ہی تاجر نے سرخ جھول والی اونٹنی کی طرف دیکھا اور پھر اچھل ہی پڑا۔ اونٹنی پر ایک بادل سایہ فگن تھا۔ دوسرے صاحب نے پوچھا، ہاں تم درست کہتے ہو، مگر اس اونٹنی پر سوار کون ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کی دعا سے خشک سالی کا خاتمہ ہوا تھا اور بارش برسی تھی، سب جگہ جل تھل ہو گیا، زمین نے چارہ اگانا شروع کر دیا تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو گئی تھی۔ پہلے تاجر نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے دوست، یہ لڑکا بڑا بابرکت ہے۔ میں نے اس سے پہلے ابو طالب کے ساتھ 20 بار سفر کیا، مگر اس کے اونٹوں کی تیز رفتاری ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ ابو طالب کے اونٹوں میں بجلیاں کوند رہی ہیں اور وہ سب سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ان پر سامان بھی پہلے سے زیادہ لدا ہوا ہے، پھر بھی اونٹ تھکتے نہیں بلکہ خرامہ خرامہ چل رہے ہیں، یوں جیسے ان پر سامان لدا ہوا نہ ہو اور یہ بالکل تازہ دم ہو۔ ہاں، یہ لڑکا بڑا بابرکت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار محو سفر تھے اور راستے میں آنے والی ہر چیز کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ ماحول سرگوشیاں کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مسافت طے کرتا ہوا یہ قافلہ شام کی سرحد پر بصرہ کے گاؤں کوربہ میں پہنچا۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گرجا تھا۔ اس گرجا کا نگران نصرانیوں کا بہت بڑا راہب بحیرہ تھا۔ اس نے جب سے راہبانیت اختیار کی تھی، اس گرجا میں اس نے قیام رکھا۔ اس گرجا میں ایک مقدس کتاب تھی جس کا علم اس راہب کو تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کتاب اس کے آباء و اجداد سے ورثہ میں چلی آ رہی تھی۔ راہب بحیرہ اپنا زیادہ تر وقت لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر سوچ و بچار میں غرق گزارتا۔ بحیرہ ایک سمجھدار عالم تھا۔ حضور کا قافلہ گرجا کے قریب رکا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ عرب کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے ہوئے اکثر وہاں قیام کرتے۔ بحیرہ نے آج تک کسی مسافر تاجر سے بات تک نہ کی تھی۔ جب قافلے کے لوگوں نے یہاں پڑاؤ کیا تو بحیرہ نے ان کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب قافلہ آ رہا تھا تو اس وقت بحیرہ گرجا کی چھت پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ کے ایک 10-12 سال کے لڑکے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ جب یہ لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا تو ساری شاخیں مزید سایہ کے لیے اس طرف جھک گئی اور آپ اسی سایہ میں تشریف فرما تھے۔ بحیرہ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کی تو وہ گرجا کی چھت سے نیچے آیا۔ اس نے کھانے کی تیاری کا حکم دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بحیرہ نے اہل قافلہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ تمام قافلہ کو بلا لائیں۔ قریش کو جب اس ضیافت کا علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ یہ بڑی انوکھی بات تھی۔ وہ اس گرجا کے پاس سے پہلے بھی کئی بار گزر چکے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، کبھی ان سے بات تک کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ مگر اس دن تو وہ نہ صرف ملاقات کے لیے بےتاب نظر آتا تھا بلکہ ان کے لیے بڑی محبت سے پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کر رہا تھا۔ قافلے والوں نے بحیرہ کی طرف سے دعوت قبول کر لی۔ اس سایہ دار درخت کے نیچے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے محمد کو بٹھا کر سب کے سب گرجا میں پہنچ گئے۔ بحیرہ نے اہل قافلہ سے کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تم سب کے سب آؤ، خواہ تم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد۔ قافلہ میں سے ایک شخص نے بحیرہ سے کہا، آج تو تمہاری حالت ہی کچھ اور ہے، ہم تو تمہارے پاس سے بار بار گزرے ہیں، تم ایسا سلوک تو ہمارے ساتھ نہیں کرتے تھے، آج ایسی کون سی غیر معمولی بات ہو گئی؟ بحیرہ کہنے لگا، تم نے سچ کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میری حالت ویسی ہی تھی، لیکن تم لوگ مہمان ہو اور میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لیے کھانا تیار کروں تاکہ تم سب کھاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامان کے پاس اسی درخت کے نیچے تشریف فرما رہے۔
جب بحیرہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفات جسے وہ جانتا تھا نہ دیکھی تو پھر گرجا کی چھت پر چڑھا اور اس بادل کو اسی درخت کے اوپر سایہ فگن دیکھا تو چھت سے نیچے اتر آیا اور کہنے لگا، اے گروہ قریش، میری درخواست یہ تھی کہ تمام لوگ دعوت میں تشریف لائیں۔ میرا خیال ہے بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اہل قافلہ نے جواب دیا، اے بزرگ، صرف ایک کم عمر لڑکا پیچھے رہ گیا ہے، ہم سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے کہا، ایسا نہ کرو، میری خواہش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اس کھانے میں شریک ہو۔ زبیر بن عبد المطلب فوراً اٹھے اور جا کر ننھے محمد کو ساتھ لے آئے اور آپ کو بڑی شفقت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ گرجا میں حضور کی تشریف آوری پر بحیرہ کی جان میں جان آئی۔ اپنی مقدس کتاب میں دی ہوئی نشانیوں کی روشنی میں اس نے آپ کو پہچان لیا اور تعظیماً کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا اور جسم پاک کے ان خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت میں اپنے پاس رکھی کتاب میں پاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ادھر ادھر ہونے لگے تو بحیرہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے، میں تجھے لات و عزیٰ کی قسم دیتا ہوں، جو کچھ میں تم سے پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جانا۔ بحیرہ نے آپ سے ایسا اس لیے کہا تھا کہ اس نے قریش کو لات و عزیٰ کی قسم کھاتے دیکھا اور سنا تھا۔ ننھے محمد نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات نہ پوچھ، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں سے جتنی نفرت اور جتنا بغض ہے کسی اور چیز سے کبھی نہیں رہا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ مجھے وہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں مناسب ہو وہ مجھ سے دریافت کرو۔ بحیرہ نے ننھے حضور سے متفرق سوال کیے، بعض نیند اور بیدار ہونے کے بارے میں، بعض دیگر امور کے بارے میں۔ ننھے حضور ان سوالات کے جوابات دیتے رہے اور خواب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات و برکات کی علامات و صفات بیان فرماتے جاتے۔ بحیرہ ننھے حضور کے جوابات کو اپنی مقدس کتاب کے عین مطابق پا کر بہت خوش اور مطمئن ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور چمکدار آنکھوں کی طرف دیکھ کر اس نے ابو طالب سے پوچھا، کیا یہ سرخی کبھی زائل بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہم نے کبھی اسے زائل ہوتے نہیں دیکھا تھا، چنانچہ یہ علامت بھی درست نکلی۔ اسے اور زیادہ یقین ہو گیا، لیکن دل کی تسلی اور یقین کو تقویت پہنچانے کی غرض سے بحیرہ نے ننھے حضور سے درخواست کی کہ مبارک شانوں سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں مہر نبوت کا مشاہدہ کر سکوں۔ ننھے حضور شرم و حیا کی وجہ سے دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اے میری دونوں آنکھوں کے نور، بحیرہ کو مہر نبوت کے دیدار سے محروم نہ رکھو۔ چنانچہ ننھے حضور نے مبارک شانوں سے کپڑا ہٹایا۔ بحیرہ نے آپ کی شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی۔ بحیرہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھوں سے عقیدت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بڑے ادب سے مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ ہر بات اور ہر نشانی اس کی مقدس کتاب کے عین مطابق ثابت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بحیرہ راہب کی دعوت کامیاب رہی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی عظیم ہستی ہے جن کی نشانیوں اور حفاظت کا ذکر اس کی مقدس کتاب میں بھی درج ہے۔ ننھے حضور سے بات چیت سے فارغ ہو کر بحیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، صاحبزادے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ بولا، نہیں، یہ تمہارا فرزند نہیں ہے، اس فرزند کے والدین زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر ابو طالب نے بتایا، یہ میرے بھائی کا فرزند ہے۔ بحیرہ نے بہتاب ہو کر پوچھا، پھر ان کا باپ کہاں ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر بحیرہ راہب بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، ہماری کتابوں اور روایتوں کے حساب سے یہ سید المرسلین ہے۔ ان کی شریعت دنیا میں پھیلے گی اور ان کا روشن دین تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دے گا۔ آپ انہیں ساتھ لے کر شام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھیں، کیونکہ وہاں فتنہ پرور یہودیوں کا غلبہ ہے۔
اگر کہیں ان یہودیوں کو بھی وہ سب باتیں معلوم ہو گئی جو مجھے معلوم ہے، وہ آپ کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی خطرناک سازش کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ آپ انہیں ساتھ لے کر یہیں سے فوراً مکہ واپس لوٹ جائیں۔ ابو طالب نے یہ سنا تو بہت فکر مند ہوئے، سامان تجارت کو بصرہ میں ہی فروخت کیا اور مکہ مکرمہ کو واپس تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کو اسی مقام سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا اور خود تجارت کی تکمیل کے لیے شام کی طرف گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ابو طالب جب شام کی تجارت سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے جلد نکلے اور آپ کو لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ اس سفر کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ شام میں 3 یہودی اکٹھے رہتے تھے جن کے نام یہ تھے زریر، دریس اور تمام۔ اپنی قدیم مذہبی کتابوں سے انہوں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس وقت آخری نبی اس روز بحیرہ کے گرجا کے سامنے درخت کے نیچے اترے گا۔ چنانچہ جب ابو طالب کا تجارتی قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بدفطرت یہودی کاہن بھی حضور کے قتل کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے تھے۔ یہودی بحیرہ راہب سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے بحیرہ کو راز میں لے کر بتا دیا تھا کہ وہ اس آخری نبی کے قتل کے ارادے سے وہاں آئے ہیں اور ان کے حساب سے وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہے۔ قتل کی اس ناپاک سازش میں انہوں نے بحیرہ سے بھی مدد مانگی تھی۔ بحیرہ یہ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے انہیں سمجھایا، اگر وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کی تعریف و صفات آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے تو وہ شخص جو توریت، زبور اور انجیل پڑھتا ہے ان کو نبی ہونے کے اعتبار سے کیسے نہیں پہچانے گا اور ان کے قتل کا ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ ان یہودیوں نے کہا نہیں۔ اس پر بحیرہ نے کہا تم اس کام سے باز آ جاؤ اور واپس لوٹ جاؤ۔ وہ کاہن واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے مگر بحیرہ کے واضح اور شدید اصرار پر آخر انہوں نے اس ناپاک ارادے کو ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ جب ابو طالب تجارت کے بعد حضور کو لے کر مکہ مکرمہ آئے تو جب بھی کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور حضور ان کے ساتھ جانا چاہتے تو ابو طالب اپنے ساتھ نہ لے جاتے اور خود بھی جب تک شدید ضرورت لاحق نہ ہوتی بالکل سفر نہ کرتے۔ ابھی ننھے حضور کو عہد جوانی میں قدم رکھنا تھا۔ تجارت کے اسرار و رموز سیکھ کر اس پیشے کو اختیار کرنا تھا۔ اپنے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا تھا۔ اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے معروف ہونا تھا۔ نبوت کا بوجھ اٹھانا تھا۔ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ انہیں ظلمتوں سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچانا تھا اور ایک بہت مشکل اور کٹھن کام تھا آگے چل کر آپ کو انجام دینا تھا۔ ناظرین کرام، نبی پاک کا شام کی طرف پہلا تجارتی سفر تھا۔ اس سفر کے بعد آپ نے کہاں کہاں کس کس علاقوں میں سفر کیا، ان کا ذکر میں اپنے آنے والی ویڈیو میں کروں گا۔ میری ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت نئی ویڈیو کی آمد کی اطلاع مل سکے۔ جزاک اللہ۔